أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميزا بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حدا محدودا وأمدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد نحمد الأحمد بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد والصحابة الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والقسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزقية والجود التقوية والنقاوة النقبية والغيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله اللهم صل على محمد وعلى محمد بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وختام به متقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصبا عليهم ربك صوت العذاب إن ربك لبالمرصاد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، شجر طیبہ جس کا قرآن مجید میں ذکر کیا گیا اور جس کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کی شناخت اور پہچان کرائی گئی، اس عظیم ٹرمینالوجی کو جسے طیبہ کہتے ہیں ایک مخالف ٹرمینالوجی سے شناخت کرایا گیا جسے خبیثہ کہتے ہیں۔ یہ دو عظیم ٹرمینالوجیز، یہ دو بڑی ٹرمینالوجیز جو قرآن مجید نے استعمال کی، ان کے ساتھ ایک لفظ استعمال کیا شجر، اور شجر کا مطلب ہے نظام۔ یہ نظام کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ اس نظام کا پہلا پیرامیٹر ہے مکتب، یعنی آپ کا اسکول آف تھاٹ۔ دوسرا پیرامیٹر ہے اسی نظام کا اس اسکول آف تھاٹ پر، اس مکتب پر آپ کا ایمان اور آپ کا فیتھ۔ اور تیسرا پیرامیٹر ہے اس ٹرمینالوجی کا، وہ ہے اس ایمان کی بنیاد پر، اس مکتب کی اساس پہ آپ کی فکر کی رفتار، یعنی آپ کا تھاٹ پروسیس
چوتھا پلر ہے اس عظیم ٹرمنالوجی کا، وہ یہ ہے کہ اس تھاٹ پروسیس پر، اس مکتب کے حوالے سے، اس ایمان اور فیت کی بنیاد کے اوپر آپ کی زندگی کا کنڈکٹ، ہیومن لائف کا کنڈکٹ، یہ ہیں وہ اہم چیزیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ دین مبین کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے فقط ایبسٹریکٹ باتیں نہیں کی، آدم سے لے کر خاتم تک مسلسل ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بھی اس مکتب کے حوالے سے لوگوں کے لیے بھیجا جاتا رہا، تاکہ ایک ثبوت کے طور پر ایک ریٹن ڈاکیومنٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ اور آخری نبی کے حوالے سے قرآن مجید وہ ریٹن ڈاکیومنٹ ہے، اس مکتب کا آئین ہے، اس مکتب کی اساس ہے، اور اس مکتب کی ریٹن ایکسپلینیشن، تاکہ کوئی چیز فراموش نہ ہو جائے۔ سورہ نحل میں اس ڈاکیومنٹ کے لیے، اس آئین کے لیے ارشاد فرمایا وَنَنَزَّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم نے تمہارے لیے قرآن کو نازل کیا جو شفا و رحمت۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ سورہ نحل، ہم نے تمہارے لیے کتاب کو نازل کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، پہلی خوبی، ہدن دوسری خوبی، رحمتن تیسری خوبی، وبشرى للمسلمین چوتھی خوبی۔ ایک اتنی چھوٹی سی آیت میں اس آئین دین کے بارے میں، اس ریٹن ڈاکیومنٹ کے بارے میں 4 خوبیاں بیان کر دیں کہ اس میں تبیانا لکل شیء، ہر شے کا علم موجود ہے۔ ہدن وہ راستہ ہدایت ہے، رحمتن وہ رحمت بتانے والا ذریعہ ہے، وہ بشرا للمسلمین اور جو تسلیم کر لے اور جھک جائے اس کے لیے اس میں بشارتیں۔ اب عزیزان گرامی، قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا کتاب، ہم نے عرف عام میں کتاب کا مطلب قرآن لے لیا۔ کتاب کے مفہوم بہت عظیم ہیں، وہ ہماری آپ کی سمجھ سے بہت اوپر، ہم نے اسے عرف عام میں اپنی چھوٹی سمجھ کے لیے اسے قرآن سے تعبیر کر لیا، قرآن۔ اب یہ کتاب جو قرآن جو آیا، اس کی کیا ایکسپلینیشن ہے، کیا چیز ہے؟ یہ حرف ہے، لفظ ہے، معنی ہے، مفہوم ہے، کیا ہے؟ دیکھیے، حرف ہو تو اس کا کوئی سینس نہیں ہوتا، ہاں کچھ حروف جمع ہو جائیں تو ایک لفظ بنتا ہے، اس لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں، اور جب وہ لفظ بولا جائے تو اس کا ایک مفہوم بنتا ہے۔ بعض اوقات کسی لفظ کے معنی اور مفہوم ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن بہت دفعہ معنی اور مفہوم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ معنی اس کے لیے ہے جو بول رہا ہے، اور مفہوم اس کے لیے ہے جو سن رہا ہے۔ اب بولنے والا کسی فریم آف مائنڈ میں بول رہا ہے اور سننے والا کسی فریم آف مائنڈ میں سن رہا ہے، اس کا مطلب کچھ اور تھا، اس نے مفہوم کچھ اور لیا۔ مثال کے طور پر ایک لفظ عالم، آپ ہر روز عالم عالم عالم، ہر آدمی اپنے لفظ نام کے ساتھ لگا لیتا ہے عالم۔ گاؤں میں چلے جائیے، وہاں مسجد میں نماز پڑھاتا ہے، اذان دیتا ہے، نکاح پڑھاتا ہے، جنازہ پڑھاتا ہے، لوگ کہتے ہیں عالم، ٹھیک ہے، وہ اس ریفرنس سے ان کے لیے عالم ہے، اس سرکمسٹانسز اور اس سچویشن کے حساب سے ان کے لیے عالم۔ لیکن وہی شخص اگر شہر میں آ جائے جہاں بڑے بڑے دارالعلوم ہیں، بڑی بڑی انسٹیٹیوشنس ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، تو اس کی عالمیت نہیں رہتی۔ اب یہاں کون عالم ہوگا؟ اس سرکمسٹانسز اور اس سچویشن کے حساب سے جو اس جگہ پر فٹ ہوتا ہوگا وہ عالم ہوگا۔ اب اگر وہ لوگ کہہ دیں شہر والے کہ یہ شہر کا عالم ہے تو ٹھیک ہے، مختلف سچویشنز میں لوگ اسے عالم مانتے ہیں، لیکن اگر
صاحبان علم کا ایک مجمع ہو اور وہ کسی کو کہے عالم، تو آپ کہیں گے کہ ہاں چونکہ یہ سارے علم والے ہیں نا اور انہوں نے اسے ڈیزگنیٹ کیا عالم، اس کا مطلب ہے یہ عالم ہے۔ اب یہاں سرکمسٹانسز نہیں ہیں، یہاں سچویشنز نہیں ہیں، یہاں وہ علمیت کا لوگوں کا اجتماع ہے جو اس کی اس حیثیت کو کریڈیبلٹی دے رہا ہے کہ یہ عالم ہے۔ اب اگر خدا کسی کو عالم کہہ دے، خدا کون ہے؟ خالق علم و عقل، اور اگر خدا کسی کو عالم کہہ دے کہ وہ عالم ہے تو آپ اس کی کریڈیبلٹی کو کہاں لے جائیں گے؟ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، رسول کو خطاب کیا، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اے رسول ان سے کہہ دے کہ تیری نبوت کی شہادت اور گواہی دینے کے لیے خدا کافی ہے اور وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ جناب امیر المومنین سے جب پوچھا جاتا تھا کہ آپ کی شان میں اتنی آیات اور اتنی احادیث سب سے زیادہ پسندیدہ کون ہے، کون سی آیت ہے، تب ارشاد فرماتے تھے یہ آیت، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ اللہ نے علمیت علی کو اس مقام پر پہنچایا کہ شہادت نبوت کے لیے اگر ایک طرف خدا ہے تو ایک طرف علی ہے۔ اب عزیزان گرامی، پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، کتاب نازل ہوئی اور قلب پیغمبر پر نازل ہوئی۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ حرف نازل ہوا، لفظ نازل ہوا، معنی نازل ہوا، یہ مفہوم نازل ہوا، نازل کرنے والا جانے اور جس پر نزول ہو رہا ہے وہ جانے، لیکن اتنا پتا ہے کہ پیغمبر پر جو اترتا تھا پیغمبر اسے بیان کرتے جاتے تھے اور لوگ اسے لکھتے جاتے تھے۔ اس طرح ایک قرآن صامت تیار ہو گیا۔ جب قرآن صامت تیار ہوا تو کیا اس کے اندر کوئی سارا مکمل اتفاق ہوا؟ کتابت میں اختلاف ہوا، قرأت میں اختلاف ہوا، زبر میں اختلاف، زیر میں اختلاف، یہ تو چھوٹی سی باتیں ہیں۔ ترجمہ پڑھنے بیٹھو، معنی تلاش کرنے بیٹھو تو معنی میں اختلاف، اور اگر تفسیر کی طرف چلے جاؤ مفہوم میں تو اتنا اختلاف کہ ایسا لگتا ہے کہ ایک تفسیر دوسرے کو تلوار سے کاٹ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان عربی میں وہ کتاب، وہ قرآن نازل ہے، اور عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے کم از کم 30 مطالب ہیں۔ اب میری سمجھ میں ایک مطلب آ رہا ہے، دوسرے کی سمجھ میں دوسرا آ رہا ہے، تیسرے کی سمجھ میں تیسرا آ رہا ہے، تیسرے کی سمجھ میں تیسواں آ رہا ہے۔ ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے نا، ہر آدمی اپنی کیپیسٹی کے مطابق انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر وہ ترجمہ بھی لکھ رہا ہے، وہ تفسیر بھی لکھ رہا ہے۔ لہٰذا اب اس میں اتنا اختلاف ہے، اتنا اختلاف ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اسے جانو گے اسے صحیح سمجھو، اسے پڑھو یا اس پر اتفاق کرو۔ اب قرآن مجید میں سورہ ہجر میں ایک آیت، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، ہم نے تمہارے لیے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہارے لیے ذکر کو نازل کیا۔ اب یہ ذکر کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ذکر جو ہے یہ قرآن ہے، قرآن صامت۔ سورہ طلاق میں اس ذکر کو کسی اور حوالے سے بیان کیا گیا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، ہم نے تمہارے لیے ذکر کو نازل کیا، قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، جو رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، تو تمہارے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے۔ اب ایک طرف یہ کہیں کہ یہ ذکر قرآن صامت ہے، اور ایک طرف یہ کہے قرآن کہ یہ رسول جو ہے یہ ذکر ہے۔ اب یہ صامت ذکر ہے یا رسول ناطق ذکر ہے؟ سوال پیدا ہو گیا نا۔
کہ سامت جو آپ کے ہاتھ میں ہے یہ ذکر ہے یا وہ رسول جسے کہا قد انزل اللہ علیکم ذکرن رسولا، ہم نے تمہارے لیے ذکر کو نازل کیا جو رسول ہے، یتلو علیکم آیات اللہ، یہ آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، کون سا ذکر؟ اب اس ایکسپلینیشن کے لیے ہم قرآن مجید ہی کا سہارا لیں کہ کیا فرق ہے ان آیات میں یا اس مفہوم میں، کیا ایک دوسرے سے ملتی ہوئی باتیں ہیں یا ایک دوسرے کی مخالف باتیں ہیں؟ دیکھیے قرآن مجید کے لیے کہا سورہ نحل کی آیت میں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، جو کتاب ہم نے نازل کی اس میں ہر شے کا بیان۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے سورہ نساء میں قرآن مجید نے کہا اِنَّكَ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ علم کے بعد میں تصور کیا جا سکتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، وہ سارا کا سارا ہم نے تیرے اندر علم کی صورتیں اتار دیا۔ تو کتاب کے لیے کہا تو بیان لکل شیء، ہر شے کا بیان اس کے اندر ہے، اور رسول کے لیے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جس بھی اس چیز کا تصور علم کے بعد میں کیا جا سکتا ہے وہ سارا تیرے اندر جمع کر دیا۔ دوسری خوبی کتاب کی بیان کی، ہدن، وہ ہدایت ہے۔ پیغمبر کے لیے سورہ شورا میں کہا اِنَّكَ لِتَهْدِيَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تجھے ایسی ہدایت کا ذریعہ بنایا جو صراط مستقیم پر لے جاتا ہے۔ تیسری خوبی قرآن کی بیان کی، رحمتاً، اور پیغمبر کے لیے کیا ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ چوتھی خوبی قرآن کی بیان کی، بشریٰ للمسلمین، تسلیم کرنے والوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ اور پیغمبر کے لیے کیا فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، تیری رسالت شہادت دینے کی بھی ہے اور بشارت دینے کی بھی ہے۔ اب علم ہو تو صامت اور پیغمبر، ہدایت ہو تو کتاب اور پیغمبر، رحمت ہو تو کتاب اور پیغمبر، خوشخبری ہو تو کتاب اور پیغمبر۔ اب یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے، علم پہلی خوبی ہے تبیان لکل شیء، ہر شے کا بیان ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کوئی ڈنڈا ہے، کوئی لکڑی ہے، کوئی اسٹیل ہے، کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ۔ علم کو پکڑ لائیے، علم کو گلاس میں بند کر دیجئے، کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ۔ دوسری خوبی ہدایت، ہدایت کو بھر کے لے آئیے کسی تھیلے میں، ہدایت کو چھو کے دیکھیے، ہدایت کو چکھ کے دیکھیے، ہدایت کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ، ایبسٹریکٹ نام ہے۔ تیسری خوبی ہے رحمت، رحمت کو پکڑ لیجئے، رحمت کو گلے لگا لیجئے، رحمت کو کسی ڈبے میں بند کر دیجئے، رحمت کو بانٹ لیجئے، کیا ہے؟ ایبسٹریکٹ۔ بشارت، بشریٰ للمسلمین، خوشخبری، خوشخبری کو کسی لفافے میں رکھ لیجئے، کسی کمرے میں بند کر لیجئے، کسی لباس میں سی کر پرو کر پہن لیجئے، اسے ہاتھ لگا کر دیکھ لیجئے، ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے۔ کیوں؟ ایبسٹریکٹ۔ لیکن اگر یہی علم پرسونیفائی ہو جائے، ایک شخص کی فارم میں کنورٹ ہو جائے، مشخص ہو جائے، تو وہ محمد ہوتا ہے۔ اگر ہدایت پرسونیفائی ہو جائے، مشخص ہو جائے تو محمد ہوتا ہے۔ اگر رحمت پرسونیفائی ہو جائے، مشخص ہو جائے تو محمد ہوتا ہے۔ اگر خوشخبری پرسونیفائی ہو جائے اور مشخص ہو جائے تو محمد ہوتا ہے۔ اگر صامت کتاب ہے تو ناطق قرآن محمد۔
نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو کس چیز کی حفاظت کریں گے؟ لفظ کی، حرف کی، ورق کی، جلد کی نہیں. حفاظت ہوگی ہدایت کی، حفاظت ہوگی علم کی، حفاظت ہوگی رحمت کی، حفاظت ہوگی خوشخبری کی. اس لیے کہا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ. یہ ذکر جو ہے وہ رسول ہے جو تمہیں آیات الہی کی تلاوت سے. سلمان کے ساتھ دل مولا علی مولا علی مولا، میرا مشکل کشا مولا علی مولا علی مولا، میرا حاجت روا مولا علی مولا علی مولا. نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. علی شہنشاہ حسین بخش، علی شہنشاہ حسین بخش، علی شہنشاہ حسین بخش، علی شہنشاہ حسین بخش. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد. باوفا باوفا یا عباس یا عباس، باوفا باوفا یا عباس یا عباس. تیری یاد میری یاد یا عباس یا عباس، تیری یاد میری یاد یا عباس یا عباس. شہنشاہ ابو الفضل عباس کی شان میں بلند تر صلوات. اس کے بعد سورہ نحل میں ایک اور اعلان ہوا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جنہیں تم نہیں جانتے. فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، پوچھو اہل ذکر سے، معلوم کرو اہل ذکر سے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ پوچھو اہل علم سے، سوال کرو اہل علم سے، لیکن اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کہا. کیوں؟ اہل علم ایک پروسیس میں رہتے ہیں، اسے ریسرچ کا پروسیس کہتے ہیں، جسے R&D کہتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. تو اہل علم ایک علم کو جانتے ہیں، پھر اس میں کوئی غلطی نکالتے ہیں، پھر اسے امپروو کرتے ہیں، پھر نئی تھیوری لاتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا. پھر وہ ایک پروسیس چلتا رہتا ہے، کبھی الٹیمیٹ ڈیسیشن پہ اہل علم نہیں پہنچتے. تو لہٰذا یہ نہیں کہا کہ اہل علم سے پوچھو، بلکہ کہا اہل ذکر سے پوچھو، اس لیے کہ اہل ذکر کے پاس گمان نہیں ہے، یقین ہے. امام حسن علیہ السلام کا وہ خطبہ جو آپ کی خلافت پر جب بیعت کی گئی تو آپ نے جو پہلا شاندار خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ ہم طیبین و طاہرین ہیں، ہم ثقلین میں سے ایک ثقل ہیں، اور ہم کتاب خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ نے اور پیغمبر نے اس کتاب کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے، اور کتاب کی تفسیر میں ہم پر اعتبار کرو، اس لیے کہ ہم گمان کا سودا نہیں کرتے، یقین کی بات کرتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے معلوم کرو جن چیزوں کے بارے میں تم نہیں جانتے. اب یہاں 3 باتیں اس چھوٹی سی آیت میں. ذکر کیا ہے، اہل ذکر کون ہیں، اور اہل ذکر سے سوال کیا جائے. یہی 3 باتیں. ذکر کیا ہے، ابھی آپ کے سامنے عرض کیا، کتاب سامت ذکر ہے، یا قد انزل اللہ علیکم ذکرا رسولا، ہم نے ذکر نازل کیا جو رسول ہے. اب اہل ذکر کون ہیں؟ وہ لوگ، وہ اشخاص یا وہ افراد جو ذکر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن سے ذکر کی شناخت اور پہچان ہو، ذکر پہچانا جائے. یعنی اگر وہ ہوں تو قرآن پہچانا جائے، وہ ہوں تو رسول پہچانا جائے. یہاں پر رسول مکرم کی وہ معرکۃ الآراء حدیث جسے طبرانی نے رپورٹ کیا، مستدرک حاکم نے رپورٹ کیا، ترمذی نے رپورٹ کیا، توسی نے رپورٹ کیا، ساری عظیم المرتبت احادیث کی کتابوں نے اس حدیث کو رپورٹ کیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا
العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے. یہی سنا نا اب تک آپ نے، یہی کہا پیغمبر نے، یہی کہا پیغمبر نے. العلی مع القرآن کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ فاسألوا اہل الذکر، سوال کرو اہل ذکر سے، وہ جو ذکر کے ساتھ ہوں. ذکر کے ساتھ کون ہے؟ پیغمبر کہہ رہے ہیں العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. اگر قرآن صامت ہے تو علی اس کے ساتھ ہے، اگر قرآن محمد ہے مجسم تو علی اس کے ساتھ ہے. اور علی جس کے ساتھ ہیں، اگر صامت تو صامت علی کے ساتھ ہے، اگر محمد تو محمد علی کے ساتھ ہیں. لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے مائیت، ماں، ساتھ نہیں. ساتھ چھوٹ جایا کرتے ہیں، دوست دوست سے چھوٹ جاتا ہے. ایک ساتھ کام کرنے والے علیحدہ ہو سکتے ہیں، رشتہ داریاں دوریاں پیدا کر سکتی ہیں. ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ علیحدہ ہو سکتا ہے. پیغمبر نے ساتھ نہیں کہا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. علی قرآن کی معیت میں ہے اور قرآن علی کی معیت میں ہے، اور معیت کا مطلب ہے پیوستہ ہونا. کی شان پہ بلند تر صلوات. مائیت کا مطلب ہے پیوستہ ہو جانا، اور جب پیوستہ ہو گئے تو پیوستہ کے بعد علیحدگی کا تصور نہیں ہے. علی قرآن میں پیوست ہے، صامت قرآن علی میں پیوست ہے. علی محمد قرآن پرسونیفائڈ محمد میں پیوست ہے، محمد علی میں پیوست ہے. اور یہ پیوستگی کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. یہ ہے وہ پیوستگی جو جڑ کی مضبوطی، تنے کی طاقت، شاخوں کا آسمان میں پھیلنا اور ہر دور میں پھل دینا. اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا حسین منی ورا من الحسین، الحسن منی فاطمہ بذات منی، یا علی انت منی وانا منہ. اس لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ شجر طیبہ جو قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن اس کے ساتھ. اچھا اب دیکھیے، طیب شجر طیبہ پاکیزہ، اس کا ڈاکیومنٹ ہے قرآن ریٹن. اس کی کیا خوبی ہے؟ لا ریب، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. کوئی ڈھونڈ لیا عیب کسی نے، کوئی غلطی، کوئی کمزوری. اب جن کے اندر وہ قرآن پیوست ہے اور جو اس قرآن میں پیوست ہیں، ان کے اندر کوئی ریب، کوئی عیب، کوئی غلطی، ارے یہ دلیل ہے عصمت علی، فاطمہ، حسن اور حسین کی. کی شان پہ بلند تر صلوات. ہم پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کیسے معصوم سمجھتے ہیں، کیسے بے عیب سمجھتے ہیں؟ بھئی آپ قرآن کو معصوم سمجھتے ہیں، بے عیب اور لا ریب سمجھتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے لا ریب فیہ، کوئی عیب نہیں ہے. اور پیغمبر نے کبھی کچھ اپنے دل سے کہا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو کہا وحی الہی کے مطابق کہا. اب وحی الہی کیا کہہ رہی؟ کہہ دے پیغمبر العلی مع القرآن والقرآن مع العلی. قرآن علی میں پیوستہ ہے، علی قرآن میں پیوستہ ہے. تو وہ جو صامت ہے وہ لا ریب اور بے عیب ہو، اور جس میں وہ صامت پیوستہ ہو وہ معصوم نہ ہو.
وہ معصوم نہ ہو، تو پیغمبر کی حدیث کو جھٹلا دیجئے اور توہین پیغمبر کے مرتکب ہو جائیے، یا حدیث پیغمبر کو مان لیجئے اور کہیے کہ وہ صامت بھی لا رہے ہیں اور ناطق بھی لا رہے عزیزان گرامی، ہم نے جب شجر طیبہ کا تذکرہ شروع کیا تھا تو ایک حدیث کو پیش نظر رکھا تھا. اب شجر طیبہ، اس کا ریٹرن ڈاکیومنٹ قرآن، اس ریٹرن ڈاکیومنٹ کے ساتھ العلی القرآن والقرآن مع العلی. تو حدیث کیا تھی؟ حدیث ثقلین انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت. اب جب پیغمبر نے یہ کہا کہ میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میری اطرت جڑے رہیں گے، دوسری حدیث میں کہا العلی مع القرآن والقرآن مع العلی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. کب تک؟ کب تک؟ لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض میں نہ پہنچ جائیں. اب اس حدیث کو ثقلین کی حدیث کے ساتھ ملائیے. پیغمبر کا ہر جملہ ایک دوسرے کے ساتھ کوہرنٹ ہے. پیغمبر کنفلکٹنگ باتیں نہیں کرتا، جیسے قرآن کنفلکٹنگ باتیں نہیں کرتا. اس کے ہر تھیم دوسری تھیم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ایک معنی دوسرے معنی کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اسی لیے ایک عظیم مفہوم ہمارے سامنے آتا ہے. تو پیغمبر نے جہاں پر حدیث ثقلین ارشاد فرمائی، وہاں یہ حدیث بھی ارشاد فرمائی کہ العلی مع القرآن والقرآن مع العلی لا یفترقان حتی یرد علی الحوض، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر تک پہنچے. اچھا، ابھی کتاب کیا ہے؟ ہدن، ہدایت ہے نا. چلیے عزیزان گرامی، یہ ہدایت کے لیے لوگوں نے جب حسد، جیسے کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہم یاسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، سورہ نساء، کہ نے جو کچھ اپنے فضل سے عطا کیا تمہیں، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، کتاب دی، حکمت دی اور تمہیں حکمرانی عطا کی، امامت دی، تو لوگ حسد کرتے ہیں. اچھا، اب یہ ہدایت کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی پیغمبر کے ساتھ لوگ رہے، کمپینینز، ان میں سے کسی کی بھی آپ اطاعت کر لیں، ان کے پیچھے چلیں تو آپ کو ہدایت حاصل ہو جائے گی. سارے چمکتے ہوئے ستارے ہیں، کسی بھی ستارے کے ساتھ لگ جائیے، وہ ستارہ آپ کو روشنی دکھا دے گا. کیا ایسا ہی ہے؟ اور واقعی اگر ایسا ہی ہے تو یہ شجر طیبہ یہ سب کہاں جائے گا؟ چلیے، پیغمبر کی ایک اور معرکۃ الآراء حدیث ہے، مثل اہل بیتی کب مثل سفینۃ النور، من رکبہا فبہا ومن تقلقا غرقا عنہا بہوا. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی، جو اس میں سوار ہوا تو نجات پا گیا، جو نہیں چڑھا، جو چڑھ کے اتر گیا. جو چڑھا نہیں، جو چڑھ کے اتر گیا، یہ مفہوم ہے قرآن کا. غرق عنہا ہوا، غرق ہو گیا. یہ کشتی کہاں سے پیغمبر کے ذہن میں آئی؟ کہاں سے ذہن میں آئی پیغمبر؟ قرآن کریم نے ایک عظیم الشان کشتی کا تذکرہ ہے. سورہ ہود، نوح سے کہا کشتی بناؤ اور حکم دیا وَأَصْنَعُوا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ لَتَغْرَقُونَ. اور خبردار ان لوگوں کی سفارش نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا، وہ غرق کر دینے کے قابل ہیں.
کل میں نے عرض کیا تھا کہ آل ابراہیم کو قیادت اور امامت اس لیے ملی اس کوڈ میں جو انہیں فالو کرنا ہے قیامت تک کے لیے. ظلم سے دوری ہے. لا ینالو عہد الظالمین، وہ شجر ملونہ اور شجر خبیثہ جس کی بنیاد ظلم پر ہے، ہر وہ چیز جو طیب سے کانفلکٹ کرتی ہے وہ ظلم کے پیکٹ کے اندر چلی جاتی ہے. بناؤ کشتی نو واسنا الفلکا بین نہ وہ وہی نا، لیکن کشتی بنے گی لکڑی کی، کیلوں کی، تمہاری مرضی سے، تمہاری مرضی سے. واسنا الفلکا بین نہ وہ وہی نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے اشارے کے اوپر. ارے نوح کی کشتی بنے، لکڑی کی کشتی، چند کیلوں کے ٹھکنے کی کشتی، وہ تو اللہ کی آنکھوں کے سامنے بنے، وحی الہی کے اشارے پر بنے. اور پیغمبر جسے کشتی کہیں، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح. محمد والے محمد کی شان پر بلندر صلوات. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے. کشتی نوح کیسے بنی؟ وَأَصْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے اشارے پر. یہاں کیل ٹھوکو، یہاں تختہ لگاؤ، اسے سیدھا کرو، اسے الٹا کرو، اسے کھڑا کرو، اسے بٹھا دو. اسی طرح بنی ہوگی نا کشتی، اسی طرح بنی ہوگی. اچھا چلیے، بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو کشتی نوح بنی عین الہی کے سامنے اور وحی الہی کے مطابق. اور پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی جیسی ہے. یعنی عین الہی کے سامنے بنی اور وحی الہی کے سامنے بنی. اور وحی الہی سورہ ابراہیم، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل عین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتذکرون. ارے یہ کس کی مثال پیش کی جا رہی ہے؟ یہ کلمہ طیبہ کو شجر طیبہ سے سمجھو، وہ شجر طیبہ جسے سمجھنے کے لیے کشتی نوح کو سمجھو. محمد والے محمد کی شان پر بلندر صلوات. پھر ارشاد فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، خبردار ان کی سفارش نہ کرنا اے نوح جو شجر خبیثہ کے قریب ہو گئے، شجر طیب سے دور ہو گئے، شجر خبیثہ کے قریب ہو گئے، ظالموں کے ساتھی بنے، ان کے ہم نوا ہوئے. کیا کہا؟ وَلَا تُخَاطِبْنِی، ان کی سفارش نہ کرنا. اس نام میں ایک ہاں چھپی ہوئی ہے. میں نے کہا نا کہ اللہ کبھی ضد سے بھی چیزوں کو سمجھاتا ہے. لا سے لا کو سمجھایا تھا. وَلَا تُخَاطِبْنِی، تم سفارش نہ کرنا، یعنی سفارش پیغمبر کرتا ہے. وَلَا تُخَاطِبْنِی، سفارش ان کی نہ کرنا، یعنی پیغمبر کو حق سفارش ہے. اب کہو کہ پیغمبر شفاعت نہیں کر سکتا، اللہ رگے گردن سے قریب ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہو. ارے یہاں نوح کا کہہ رہا ہے سفارش نہ کرنا، یعنی نوح کا بھی سفارش کا حق ہے. تو کیا کہنے محمد مصطفیٰ کے، کیا کہنے محمد مصطفیٰ کے، کیا انہیں سفارش کا حق نہیں ہے؟ وَلَا تُخَاطِبْنِی، سفارش نہ کرنا نوح ان کی. وَالَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے شجر خبیثہ کا ساتھ دیا، شجر طیبہ کو چھوڑ دیا. انہم لتغرقون، یہ ڈبو دینے کے قابل ہیں. کتنی امپورٹنٹ باتیں اس دو جملوں کے اندر. پہلی چیز کشتی نوح بنی عین نہ وہ وحی، اللہ کی آنکھوں کے سامنے اور وحی الہی کے مطابق. دوسری چیز پیغمبر سفارش کرتا ہے، پیغمبر کو شجر خبیثہ کی سفارش کرنے سے روکا گیا.
تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو شجر خبیثہ کے ساتھی ہوں گے اور شجر طیبہ کو چھوڑ دیں گے وہ ڈبو دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها فہبھا ومن تغرق غرق ان ہوا۔ ارے اس کو سورہ ہود کی اس آیت سے ملاؤ، پیغمبر کی اس حدیث کو۔ قرآن کہتا ہے جنہوں نے شجر طیبہ کو چھوڑا وہ غرق کرنے کے قابل ہیں، اور پیغمبر کہہ رہا ہے جس نے کشتی اہل بیت کو چھوڑا وہ غرق ہو جائے گا۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي وَالَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، سورہ ہود۔ ان کے سفارش نہ کر لوں، انہوں نے ظلم کیا، شجر خبیثہ کے ساتھ ملے، یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ اور پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها فبها ومن تغرق غرق عنها وهو، جو چڑھا نہیں، جو چڑھ کر اتر گیا وہ غرق ہو گیا۔ کیا فرق ہے اس حدیث میں اور سورہ ہود کی اس آیت کے؟ اس لیے وما ینطق عن الہویٰ، پیغمبر ہوائے نفس سے گفتگو نہیں کرتا، پیغمبر کی گفتگو وحی الہی کے مطابق ہے۔ وہاں قرآن نے کہا جس نے کشتی نوح کا ساتھ چھوڑا وہ غرق کر دیا جائے گا، یہاں پیغمبر نے کہا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، جس نے چھوڑا وہ غرق ہو جائے گا۔ اب اس کشتی نوح کی بھی ڈیٹیلنگ کی گئی سورہ قمر میں، کیوں بنی تھی، کیسے بنی تھی، کیسے چلی تھی۔ وَكَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ فَازْدَجَرَ فَدَعَا رَبَّهُ إِنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ۔ یاد کرو وہ وقت جب قوم نے ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا اور اس کی اتنی تکذیب کی کہ اسے دیوانہ کہا اور اس کا تمسخر اڑایا۔ فقال مجنون فازدجر، تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا تمسخر اڑاؤ۔ فدعا ربہ، اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیے۔ انی مغلوب فانتصر، پروردگار میں ان کے ہاتھوں مغلوب ہوا، تو ہی میری امداد کر۔ جیسے ہی اس نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، ففتحنا بابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقی الماء على امر قد قدر فحملناه ذات الواح ودسر تجری بیننا جزاء لمن کان کفر ولقد ترکناها آیاتا فہل من مدکر، سورہ قمر۔ نوح نے ہاتھوں کو اٹھا دیا دعا کے لیے، پروردگار اب تیری نصرت درکار ہے، میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ففتحنا ابواب السماء، ہم نے فوراً آسمانوں کے دروازے کھول دیے، بماء منہمر، اور اس سے زوردار پانی برسنے لگ گیا۔ وفجرنا الارض عیونا، ہم نے زمین سے چشمے پھوڑ دیے۔ فالتقی الماء قد امر كل امر والتقی قد امر، ہم نے زمین سے چشمے پھوڑ دیے، وہ چشمے زمین سے ابلنے لگے۔ وحملتہ بألواح ودسر وتجری بیننا، اب آسمان سے بھی پانی برس رہا ہے، زمین سے بھی پانی ابل رہا ہے، ایک
سیلاب آ گیا. سچویشن پہ غور کریں. زمین سے بھی پانی نکل رہا ہو, آسمان سے بھی پانی برس رہا ہو. وَحَمَلْتَهُ بِأَلْوَاحٍ وَدُسَرٍ بِالْأَجْرِ بَيْنَنَا. ایسے میں وکیلوں اور تختوں کی بنی ہوئی کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے سفر کرنے لگی. جزان لمن کان کفرا وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَاتٍ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. جو ہماری آنکھوں کے سامنے سفر کر رہی تھی لکڑی کی کشتی, وہ تو سیلاب کو سہار گئی, اور جو کشتی سے منہ موڑ گئے, آیات خدا کو ترک کیا, وہ غرق ہو گئے. فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. کیا تم اس سے عبرت حاصل کرو گے؟ ذرا اس سچویشن کو گیج کریں. اب لوگ کہتے ہیں نا سب ستارے ہیں, کسی بھی ستارے کو پکڑ لو, اس کی روشنی سے روشنی حاصل کر لو. جب سیلاب آیا نوح کا تو دو سچویشنز بیان کی قرآن نے. آسمان سے پانی برس رہا تھا, فجرنا الارض عیونا فالتقی الماء علی امر قد قدر. اتنے چشمے پھوٹے کہ زمین سے پانی پانی ہو گیا. جب آسمان سے پانی برستا ہے تو روشنی رہتی ہے, اندھیرا ہو جاتا ہے, کچھ نظر آتا ہے آسمان پہ کیا ہے. اور جب زمین سے سیلاب آتا ہے تو کچھ باقی رہتا ہے, کوئی چاند, کوئی سورج, کوئی ستارہ, کوئی آثار کہ اسے درخت کو پکڑ لیں, اسے چھو لیں. وہ دیوار تھی, وہ مکان تھا, وہ بلڈنگ تھی, وہ قلعہ تھا. آسمان سے بھی پانی, زمین سے بھی پانی, پانی 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 پانی, سوائے پانی کے کچھ نہیں ہے. اب کس ستارے کو پکڑیں گے جس کی روشنی میں ہم منزل مقصود پر جائیں؟ کس دیوار کا سہارا لیں جو ہمیں سیلاب سے بچا لے؟ کس درخت کو تھام لیں کہ وہ درخت جو ہے وہ سیلاب کا مقابلہ کر لے اور ہمیں پناہ دے دے؟ نہیں, آسمان کا پانی اور زمین کا پانی مل کر سب کچھ اس نے بہا دیا. وَحَمَلَهُ الواح وَدُسُرٍ تجری بیننا. فقط وہ کشتی چلتی رہی, تجری بیننا. وہ کشتی کس چیز کے اشارے پہ چل رہی تھی؟ وہ کس ستارے کو دیکھ رہی تھی؟ اسے کون سا چاند نظر آ رہا تھا؟ اسے کون سا درخت اس کے سامنے تھا؟ کون سی دیوار تھی؟ تجری بیننا. وہ ہماری آنکھوں کے اشارے پر چل رہی تھی. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق. نعرہ حیدری, حیدری, محمد آل محمد, جانتے تجری بیننا. جب ہر طرف کوئی ستارہ نہیں بچا سکتا, کوئی درخت سہارا نہیں دے سکتا, کوئی دیوار نہیں بچا سکتی, جب خدا کا طوفان آ جائے تجری بیننا, ایسے میں فقط خدا کی آنکھوں کے سامنے جب جو قافلہ چلتا ہے وہ منزل ہدایت کو حاصل کرتا ہے, وہی شجر طیبہ کا پھل کھاتا ہے. پیغمبر نے کہا مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبہا فبہا. کہیں شجر طیبہ کہہ کر شناخت کرایا, کہیں کشتی نوح کہہ کے شناخت کرایا. اسی لیے کہا پیغمبر نے کسی موقع پر کسی تقریر میں, اور انشاءاللہ تعالی مصباح کی مجلس میں یہ حدیث امام حسین علیہ السلام کی شان میں جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی اس کا تذکرہ کروں گی. پیغمبر نے کہا الحسین مصباح الحیات والسفینۃ النجات. پیغمبر کی حدیث ہے.
الحسین مصباح الحیات و سفینۃ النجات. حسین حسین زندگی کا چراغ ہیں، نجات کا سفینہ ہے. حسین تو خود ختم ہونے جا رہے ہیں. حسین تو خون کے دریا میں پوری طرح غوطہ زن ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں حسین مصباح الحیات ہیں اور سفینۃ النجات. مدینہ سے نکلے امام حسین علیہ السلام اور تقریباً 4 مہینے آپ مکے میں رہے. جب آپ مکے میں رہے تو امام حسین علیہ السلام شجر طیبہ سے لوگوں کو آگاہ نہیں کرتے رہے، نہیں بتاتے رہے کہ ہم کون ہیں. کیا مکے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ جو مدینے سے اور اطراف عرب سے حج کے لیے قافلے آ رہے تھے، کیا انہیں اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ حسین ابن علی کون ہے؟ مصباح الحیات و سفینۃ النجات. سب کو پتہ تھا. یہ تاریخ کوئی نہیں ہے کہ اہل حجاز نے آل محمد کا کبھی ساتھ نہیں دیا. جمل کے لشکر میں جناب امیر کے صرف 700 آدمی اہل حجاز کا تھا. کوفے کے اوپر تانا زنی کرنے والے، یہ حسد و نفرت کے تیر اہل عراق پہ چلانے والے، ارے یہ اہل عراق ہی تھے جو ہر بار آل محمد کی حمایت میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے. جمل میں علی کا لشکر بنا اہل عراق سے، صفین میں علی کا لشکر بنا اہل عراق سے، اور کربلا میں حسین کا قافلہ بنا آپ کے خاندان کے علاوہ اہل عراق سے. اہل عراق سے. تو اہل حجاز کو نہیں معلوم تھا کون ہے کعبہ، کیا ہے کعبہ، جس کے لیے حسین کے دادا نے کہا وَجَعَلْنَا بَيْتًا مَحْجُوجًا، وہ گھر ہمیں دیا جس کا تم طواف اور حج کرتے ہو. یہ حسین کی میراث ہے کعبہ. نہیں معلوم تھا لوگوں کو. یہاں تک کہ قافلے، حاجیوں کے قافلوں میں قاتل احرام پہن کر آ گئے. ایسا ہی ہو جائے جیسے مسجد میں علی تھے، محراب میں خارجی نے تلوار چلا دی. ایسے ہی بات ہو جائے حسن ابن علی روزے سے تھے، بیوی نے زہر دے دیا. حسین ابن علی حج کرنے آئے تھے، کوئی لڑائی جب خلش ہوئی، عربوں کے گروہ نے ان پر حملہ کر دیا، انہیں قتل کر دیا. حسین نے کہا چلو ہم آگے اور تم پیچھے آؤ. لے کر چلے، لیڈ کر کے لے کے چلے اپنے قاتل کو کربلا کے اس میدان تک جہاں اسے چھپنے کی کوئی دیوار نہیں تھی اور پوشیدہ ہونے کا کوئی بہانہ نہیں تھا. حسین ابن علی نے حج کو شہادت سے بدلا. لوگ کہتے ہیں آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. آپ نے حج کو شہادت سے بدلا اور لیڈ کرتے ہوئے آگے نکلے. حسین ابن علی کا قافلہ نکل رہا ہے مکے سے 8 ذی الحجہ. 3 امپورٹنٹ سینٹرز تھے مملکت اسلامیہ کے. ایک سینٹر مکہ، ایک سینٹر مدینہ، ایک سینٹر کوفہ. اور خود جہاں امام جائے امام کی قیادت. مدینے سے نکلے تو اپنے بھائی محمد المعروف ابن حنفیہ کو وہاں اپنا نائب کیا. ایک سینٹر بھی حسین ابن علی نے بغیر اپنے نائب کے نہیں چھوڑا، کوئی جگہ غفلت نہیں کی. جب مدینے مکے سے نکلے تو اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار کو مکے میں اپنا نائب مقرر کیا. وہ کوفہ، اس میں حسین اپنا فارورڈ دستہ مسلم ابن عقیل کی شکل میں بھیج چکے تھے. سفیر حسین امام حسین علیہ السلام کا بھائی مسلم ابن عقیل.
शजरे तैयबा की शान और शौकत तो देखो, किस किस शाख और किस किस फूल और फल की बात करें। मोहम्मद इब्न हनफिया की बात करूं, अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की बात करूं, मुस्लिम इब्न अकील की बात करूं, जाफ़र तैयार के ख़ानदान की बात करूं, अकील की औलाद की बात करूं, अली के बेटों का तस्करा करूं, अरे नस्ल अबू तालिब का जिक्र करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला करबला की तरफ रवाना हुआ और वो लोग भी, आप आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे, लोग हज करके भी पलट रहे थे। आपने हज करके पलटने वाले हर काफिले को अपना पैगाम पहुंचाया कि कोई ये ना कह दे कि मुझे तो पता ही नहीं चला था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहाँ जा रहे हैं। एक मकाम पर आपने देखा कि कुछ घोड़सवार तेजी के साथ आपके काफिले को फॉलो कर रहे हैं। आपने भाई से कहा काफिला रोक दो, न मालूम कौन हमारा पीछा कर रहा है। जब धूल घोड़ों की बैठी तो आपने देखा आपका भाई अब्दुल्ला इब्न जाफ़र, उनके गुलाम, उनके बेटे उनके साथ थे। अब्दुल्ला इब्न जाफ़र ने दूर सवारी से अपने आप को उतार लिया। हद अदब है, फातिमा का बेटा है, अबनाए रसूल है, रसूल ज़ादे की खिदमत में हाजिरी है। छोड़ दी सवारी, गुलाम बेटे उतर आए सवारियों से और खिदमत फरजंदे रसूल में पहुंचे। आपने पूछा अब्दुल्ला खैरियत तो है? अभी तो तुम्हें रुखसत करके मक्के से निकले थे। अपने लिबास में से एक रुक्का निकाला, कहा मौला बड़ी मुश्किल से, आका बड़ी मुश्किल से गवर्नर से मैंने यमान नामा लिखवाया है, इराक़ की ज़मीन की तरफ न जाइए, वहाँ दुश्मन आपका फॉलो करते करते पीछा करते करते पहुँच जाएगा। हमने अमान लिखवाई है कि सरजमीन मक्का जाए अमान है, हुसैन इब्न अली को यहाँ पर कोई आंच ना आए। आपने भाई को प्यार से गले लगा लिया, कहा तुमने नाना की हदीस याद है ना? अब कोई जवाब नहीं था अब्दुल्ला इब्न जाफ़र। शर्त निकाह थी अब्दुल्ला इब्न जाफ़र की जनाब ज़ैनब के साथ कि जब ज़ैनब को सफ़र दरपेश हो अपने भाई हुसैन इब्न अली के साथ, तो अब्दुल्ला उस सफ़र से रोकेंगे नहीं, खामोश हो गए। कहा ये वही सफ़र है अब्दुल्ला, ये वही सफ़र है, बस आपने देखी भी नहीं वो अमान। जब अब्दुल्ला को ये कह दिया ये वही सफ़र है, तब आंखें ऊपर नहीं उठी। कहा मौला बस इतनी सी इजाज़त हो तो मैं शहजादी की सवारी के करीब चला जाऊँ। कहा बेशक बेशक। आपने दोनों बेटों के बाजू थामे और जनाब ज़ैनब की सवारी के पास आए और कहा बिन्ते रसूल, मुझे यकीन हो गया ये वही सफ़र है जो शर्त निकाह में लिखा हुआ था। अब हुसैन जिंदा वापस नहीं आएंगे। जब कत्ले हुसैन तक बात पहुँचे तो बेटे आगे कर दिए, इन्हें पहले कुर्बान करना, एक अपनी तरफ से एक मेरी तरफ से। हाय बीबी का दिल बढ़ गया। सब अपनी अपनी कुर्बानियां लेकर चले थे, अपने अपनी बेटे लेकर चले थे। ज़ैनब खाली हाथ चली थी, ज़ैनब खाली हाथ चली थी, खुश हो गई। और वो आशूर की शब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इबादत भी करते थे, तिलावत भी करते थे, अपने साथियों के खैमों की चक्कर भी लगाते थे। रात के पहर में आपने अपनी बहन के खैमे से बहन को बेटों से गुफ्तगू करते हुए सुना। हाय हुसैन की कानों में क्या आवाज पड़ी। ओनो मोहम्मद को माँ कह रही है कल मारिके का रोज है, तुम्हारे मामू पर हर तरफ से दुश्मनों की यलगार है। मैं ये ना देखूं कोई कहे कि ज़ैनब के बेटे पीछे रह गए। अरे याद रखना तुम जाफर तैयार के पोते हो, तुम हैदर कर्रार के नवासे हो। तो बेटों ने जोश में आकर कहा मादरे ग्रामी, क्या आपको हमसे इस बात की तवक्को है कि लोग आगे बढ़ें और हम मुंह देखें और पीछे रह जाएं और हमारी मौजूदगी में हमारे मामू के ऊपर एक तीर भी चल जाए?
बहन ने शाबाश दी, ज़ैनब ने बेटों को शाबाश दी। उसके बाद बेटों ने एक मुतालबा कर दिया, एक अजीब सा मुतालबा था। कहा मादर ग्रामी, हम हैदर कर्रार के नवासे, कहाँ? हम जाफर तैयार के पोते, कहाँ? कहा जाफर तैयार के हाथ में पैगंबर का अलम था, कहाँ? कहा हैदर कर्रार के हाथ में पैगंबर का अलम था, कहाँ? कहा कल ये अलम हमें मिल सकता है। जलाल आ गया हैदर कर्रार की बेटी को, हद अदा कमरे बनी हाशिम की मौजूदगी में तुमने ये मुतालबा कैसे किया? अल्लाहु अकबर, अलम दर दस्ते अब्बास से दिलावर, ये फकत अब्बास से अलमदार का हक है। हुसैन इब्न अली ने आंखों में आंसू भर के बहन और भांजों की ये गुफ्तगू सुन ली। अल्लाह अकबर, वो मारिके का रोज आया, ओनो मोहम्मद बढ़ बढ़ कर आगे आ रहे हैं। मामू इजाजत दीजिए, इजाजत दीजिए, और भांजों को इजाजत नहीं मिल रही। यहाँ तक कि माँ ने रोब से तलब किया, अभी तक तुम जिंदा हो, और अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम की लाश खैमे में आ चुकी है। तो मादर गिरामी, मामू से पूछिए, हर बार सामने आते हैं, मामू एक तरफ कर देते। ज़ैनब जोश से बाहर निकली, कहा भाई याद नहीं इन्हें इनके वालिद ने किस लिए मेरे साथ किया था? अरे अब तो तुम्हारी जिंदगी चंद लम्हों की है, इन्हें मैदान की तरफ भेजो, कहीं ये बात न रह जाए ज़ैनब के बेटे बाकी रह गए और फातिमा का बेटा कत्ल हो गया। अरे मेरी माँ का लाल बच जाए, कोई ये न कहे ज़ैनब ने अपने बेटे बचा लिए, माँ का लाल कुर्बान हो गया, भेजो। अरे ओना मोहम्मद मैदान में निकल कर आए और ऐसी शमशीर चलाई, और कहाँ हजारों का लश्कर, कहाँ ज़ैनब के दो प्यासे बेटे। थोड़ी देर लड़े, मुकाबला किया, मैदान से आवाज दी, अस्सलामु अलैका या उम्मा। ए मामू, हमारी मदद कीजिए, हमारा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन इब्न अली हर शहीद की लाश उठा कर लाए। जब बहन के बेटों के लाशें उठा कर लाए, एक खैमा आपने रखा, हर शहीद की लाश लाकर उस खैमे में रखते थे। आपने ओनो मोहम्मद की लाशों को लाकर खैमे में रखा, दरमियान में बैठ गए और कहा मेरी बहन कहाँ है, मेरी बहन कहाँ है? लोगों ने कहा ज़ैनब